السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان الہی۔ بات کریں گے، ایک رپورٹ شائع کی ہے امریکہ کی ایک تنظیم ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز۔ 37 ممالک کو اس ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اس فہرست میں شامل ممالک وہ ہیں جن کو صحافت پہ قدغنیں جن ممالک میں بہت زیادہ ہے، جن میں صحافت بہت زیادہ مشکل کا شکار ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پاکستان کے حوالے سے رپورٹ میں کیا کہا گیا، سب سے پہلے اس کا ذکر کریں گے۔ نمبر 2 پہ ہم ذکر کریں گے اس رپورٹ میں کہ پاکستان کی حکومت کا اس پہ کیا موقف ہے اور اس کے اصول کیا ہیں، یعنی کن اصولوں پہ مبنی یا کیا دائرہ کار ہے، یا اس کے کیا ڈائنامکس ہے، یا اس کا کیا سٹرکچر ہے جس بنا پر اس رپورٹ کو مرتب کیا گیا ہے، کن ممالک کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ممالک کی فہرست میں پاکستان کو، افغانستان کو، سعودی عرب کو، بھارت کو، ترکی کو اور ایسے بہت سے 37 ممالک ہیں جن کو شامل کیا۔ ان میں سے 16 ممالک ایسے ہیں جنہیں پہلی دفعہ اس رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے، لیکن اس رپورٹ کے کچھ اصول جن کے بنیاد بناتے ہوئے اس رپورٹ کو مرتب کیا گیا، پہلے ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ وہ اصول جو ہیں جو وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ شائع ہوئے، وہ کہتے ہیں رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، اور اس رپورٹ کو جو نام انہوں نے دیا ہے وہ رپورٹ کا جو نام دیا وہ کہتے ہیں پریڈیٹرز آف پریس فریڈم۔ پریڈیٹرز آف پریس فریڈم مطلب کہ صحافت کے دشمن، جن میں دشمن ممالک کہا گیا ہے، یعنی پرائم منسٹر عمران خان کو صحافت کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ بعد میں بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے حقیقت ہے کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 16 ایسے ممالک کی سیاہ رنگ سے نمائندگی کی گئی ہے جہاں آزادی صحافت کی صورتحال انتہائی خراب ہے، اور ان ممالک میں صحافیوں کو آزادانہ صحافت کرنے میں سنگین نتائج سمیت انتہائی خراب حالات کا سامنا ہے۔ اچھا، ان 37 سربراہان میں سے 13 کا تعلق جو ہے وہ ایشیا پیسفک سے، یعنی یہ جو ہمارا ریجن ہے اس سے ان کا تعلق ہے، اور 37 سربراہان ممالکت کو شامل کیا گیا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ فہرست جامع ہے۔ مطلب یہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل کیا یہ لسٹ مکمل ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو فہرست ہے وہ مکمل ہے۔ یہ خود بیان دیا ہے جو اس رپورٹ کو شائع کرنے والے سیکرٹری جنرل کرسٹفی ڈیلیور ہیں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہر ملک کے سربراہ کا آزادی صحافت کو ختم کرنے کا اپنا طریقہ ہے، یعنی اگر سعودی عرب میں ہو تو وہاں پہ محمد سلمان اپنے طریقے سے ختم کر رہا ہے، بھارت جو نریندر مودی ہو وہاں پہ اپنے لحاظ سے وہ صحافت پہ ٹویٹر پہ پابندیاں لگا رہا ہے یا فیس بک پہ پابندیاں لگا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح کی وہاں پہ انڈیا پہ ابھی موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک عدالتی یا لڑائی چل رہی ہے، اور آج ٹویٹر پہ مکمل بین لگا دیا گیا، اور ٹویٹر کو بین اس لحاظ سے لگا دیا گیا کہ ٹویٹر کو حکومت کی جو نئے IT قوانین ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو جو استثناء حاصل تھا پہلے ٹویٹر کو، وہ اب حکومت کی طرف سے ان کو ختم کر دیا جائے گا، اس پہ پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی غیر منطقی اور بے بنیاد احکامات جاری کر کے دہشت کا راج قائم کرتے ہیں تو کوئی سخت قوانین پر مبنی حکمت عملی اپناتے ہیں۔ چیلنج یہ ہے کہ ہم حکمرانوں کے ہتھ کنڈے کو معاشرے میں مقبول نہ ہونے دیں۔ یہ ایک نہایت ہی جانبدار رپورٹ ہے۔ یہ در حقیقت پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان کو صرف ٹارگٹ اس ہی لیے نہیں کیا گیا، اس ہی رپورٹ میں نہیں کیا گیا، اس سے پہلے جو ایسے ممالک دنیا میں ایسے ممالک جو مہاجرین کے حوالے سے رپورٹ شائع ہوئی تھی امریکن اخبار میں، اس رپورٹ میں بھی پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو کہا گیا تھا پاکستان کی جو فوج ہے وہ 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو فوج میں مطلب کہ جو کم عمر مزدور ہیں ان کو فوج میں ڈالتی ہے، اور وہ ان کو جنگوں کے میدان میں بھیجتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ یہ آج سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جو رپورٹ شائع ہوئی ہے پاکستانی حکومت کا جو موقف ہے وہ تو آیا ہے، لیکن اس رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں کہا کیا گیا، پہلے ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اس بارے میں پاکستان کی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں آزادی صحافت اور بڑھتی قدغنیں اور بندشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور آئے روز صحافیوں پر تشدد، اغوا، ہراس یا قتل کے واقعات کے ساتھ ساتھ ان کی زبان بندی کا عمل بھی جاری ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس یعنی آزادی صحافت کی صورتحال کی عالمی فہرست کے مطابق 180 ممالک میں سے پاکستان کا شمار 145ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے بھی کچھ ایسی ہی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا نام بھی پریڈیٹرز آف پریس فریڈم سمیت فہرست میں شامل کیا۔ مطلب صحافت کا ایک بڑا دشمن یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان کو کہا گیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان ہر وقت مرکز نگاہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے سیاست میں قدم رکھنے سے قبل بطور ایک قومی کرکٹ سٹار یورپی ممالک میں فیشنیبل زندگی بسر کی، اور
2018 کے انتخابات کے نتائج میں اقتدار میں آنے کے بعد سے ملک میں آزادی صحافت پر قدغنیں لگانا شروع کر دیں اور ان کے دور حکومت میں جمہوری قوتیں کمزور ہوئیں اور سویلین بالادستی کی جگہ ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیپ اسٹیٹ کو مزید تقویت ملی. یہ رپورٹس تھی جو حامد میر اینڈ کمپنی یہ جو ہے ان کے لیے یہ بہت کارآمد رپورٹ ہے اور اس رپورٹ میں ان کے لیے بہت سارا مواد موجود ہے. ان کو لے کے اب یہ سوشل میڈیا پر اس کا وہ واویلا مچائیں گے اور اس کا ڈھول بجائیں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جب JHQ میں میٹنگ ہوئی تو حامد میر نے وہاں پہ ایک سوال اٹھایا کہ مجھ پر جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا حملہ کس نے کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا مجھ پہ ISI کے جنرل ظہیر نے حملہ کیا تھا. لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ مہینہ پہلے کی بات ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوراً وہاں پہ ٹوکا. ان کو کہا آپ پر باجوہ نے آپ پر ظہیر الاسلام ISI کے چیف نے حملہ نہیں کیا تھا, آپ پر اختر مینگل نے حملہ کیا تھا. اور یہ صاحب جو تھے حامد میر صاحب وہاں چپ کر کے بیٹھ گئے تھے اور کوئی جواب نہیں بن پایا تھا ان سے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص جھوٹی باتیں کرنے یا جھوٹی باتیں بنانے کا بہت ماہر ہے. اور اس کی تصدیق ایک بہت پاکستان کے ریناؤنڈ صحافی ہے, انہوں نے اس حوالے سے جو بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ کا اجلاس, پارلیمنٹ کا جو اسد طور کا معاملہ ہوا تھا تو پارلیمانی اجلاس بلایا تھا, تو اس میں اسد طور اور حامد میر بھی وہاں پہ موجود ہے. جب اختر مینگل کے واقعے کا آرمی چیف کے حوالے سے ذکر ہوا تو حامد میر نے وہاں اس واقعے کو مکمل طور پر جھٹلا دیا, حالانکہ اس پہ وہاں پہ بہت سے صحافیوں نے اس کی تصدیق کی اور حامد میر نے اس کو مکمل طور پہ جھٹلایا. انفارمیشن منسٹر ہے فواد چودھری, وہ کہتے ہیں یہ اس رپورٹ کو انہوں نے ربش یعنی فضول قرار دیا ہے, یعنی فضول, اور یہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ عالمی پروپیگنڈا وار کا سامنا ہے, ہمیں ایک عالمی پروپیگنڈا وار کا سامنا ہے جس میں مسنگ پرسن اور فریڈم آف ایکسپریشن, مسنگ پرسن یعنی بلوچستان کے اندر جو مسنگ پرسن ہیں یہ وہ جو جن کو پاکستان کی ایجنسیز گرفتار کرتی ہیں, یہ وہ ہوتے ہیں ترقی کے جو بھارت کے پٹھو ہوتے ہیں, ان سے پیسہ وصول کرتے ہیں, پاکستان کے اندر پروکسی لگاتے ہیں, دھماکے کرتے ہیں. اور جوہر ٹائم کا جو دھماکہ کیا اس کے مکمل جو ثبوت ہیں وہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, جو انہوں نے وہ مکمل طور پر انٹرنیشنل میڈیا کو, انٹرنیشنل جو متعلقہ فورمز ہیں ان کو پرووائڈ کیے ہیں. اور پاکستان کے جو فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے اس پر بہت زیادہ بات چیت بھی کی ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان نے عالمی لیڈروں کو, عالمی رہنماؤں کو اقدامات کرنے کا کہا تھا. اس حوالے سے فواد چودھری نے مزید کہا ان کے مطابق پاکستان کو ایک مینڈیٹری فریم ورک میں لانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. فواد چودھری نے کہا ہم نے اس درجہ بندی کا معیار پوچھا ہے, ہم نے ان سے اس درجہ بندی کا معیار پوچھا اور ان سے کہا ہے کہ ان کا کرائٹیریا کیا ہے, پاکستان میں کیا ایسے واقعات ہوئے ہیں اور پاکستان میں کیا ایسی قیامت ٹوٹی ہے کہ جس کے بعد آپ نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو ایک جگہ پر لا کھڑا کیا ہے. تسلسل آیا امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کا, یہ ایسے ہی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لحاظ سے ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک پالیسی اپنائی ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے, اور چین کے میڈیا سیل کو بھی انٹرویو دیا, اس میں پاکستان نے کہا ہے پاکستان کبھی بھی CPEC کو کبھی کسی بھی صورتحال میں پاکستان CPEC کو کمپرومائز نہیں کرے گا, اور پاکستان چین کے ساتھ مکمل کھڑا ہے, اور پاکستان چین کی دوستی کو کسی بھی چیز پر کمپرومائز یا قربان نہیں کرے گا. اور پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے چین کے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات بھی کہی کہ جو چین ہے وہ مشکل حالات میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا, جب اچھے حالات ہوتے ہیں تب تو سبھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن جب اصل وقت وہ ہوتا ہے جب مشکل وقت میں اپنے جو لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ اصل دوست ہوتے ہیں. پاکستان اور چین پاکستان کے ساتھ ہمیشہ مشکل وقت میں کھڑا رہا ہے. یہ پرائم منسٹر عمران خان نے انٹرویو دیا ہے. یہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک اسٹریٹ فارورڈ آیا ہے, ایک خارجہ پالیسی جو ایک ڈائریکشن اختیار جو پاکستان جیو پولیٹکس سے جو اپنے پاکستانی جو فورن پالیسی جیو پولیٹکس سے جو اکنامی کی طرف تبدیل کی ہے, یہ رخ جو امریکہ کو بالکل پسند نہیں آیا, کہ پاکستان کی سوورنٹی کو امریکہ کو بالکل پسند نہیں. مثال ہے فیٹ اپ کا جو اجلاس, اس میں سے پاکستان 2018 میں گرے لسٹ میں ہے, اور 27 میں سے 26 نکات پر پاکستان نے مکمل عمل کیا, لیکن پاکستان کو اس میں سے نکال دیا گیا. لیکن انڈیا کے اندر 2 واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ یورینیم مطلب کہ کیمیائی مادہ ہے, سب سے خطرناک جو اٹمام میں استعمال ہوتا ہے, وہ 2 دفعہ پکڑی گئی ہے امریکہ
انڈیا کے اندر یہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہے. لیکن امریکہ کی جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ہے ایجنسی ہے, انہوں نے اس حوالے سے کوئی رپورٹ شائع نہیں کی, کوئی اس پہ قدغنیں نہیں لگائی, کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا, کوئی فیٹا میں انڈیا کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا. لیکن اگر ایران کی بات کریں تو وہاں پہ ان کا ایٹم بم نظر آتا ہے, وہاں اسرائیل کو بھی نظر آتا ہے اور امریکہ کو بھی نظر آتا ہے. یہ تھی ایک بات. لیکن فیٹپ کے اجلاس کا دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو جوہر ٹاؤن کا واقعہ ہوا ہے حافظ سعید کے گھر کے قریب, جس میں 3 افراد جاں بحق اور تقریباً 23 افراد جاں بحق اور تقریباً 23 جو افراد ہو گئے وہ زخمی ہوئے تھے. وہ جو فیٹپ کا اجلاس ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے ہوا, تاکہ پاکستان اس حوالے سے جتنی بھی قانون سازی کی تھی یا جتنی بھی ترامیم قومی اسمبلی کے ذریعے پاس کروائی تھی اس حوالے سے ان کو نقصان پہنچایا سکے, ان کو زد پہنچائی جا سکے. اور پاکستان کا جو موقف ہے اس حوالے سے, چاہے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے, اس کو ویک کیا جائے, اس کو کمزور کیا جا سکے. اور نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں, آنے والے دنوں میں جو IMF کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے, جو $6 بلین یعنی $6 ارب کی جو ہم نے IMF سے قرض لینا, اس حوالے سے بھی بہت سے پاکستان کو مشکلات کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے. اور پاکستان کو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی کنڈیشنز رکھتے کہ پاکستان کو وہ قابل قبول نہ ہو, اور پاکستان کے مشکل ہو کہ ان کی جو معاملات ہیں, ان کی جو شرائط ہیں, ان کو ماننا پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے. لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا, اس میں IMF نے کہا تھا پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ شرائط رکھی تھی کہ بجلی کو زیادہ سے زیادہ مہنگا کیا جائے, اور جو عوام سے ریلیٹڈ جتنے بھی کہ ایسی عوامی بچت اسکیمیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ کیا جائے, ان کو مہنگائی کی طرف لیکن پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ نے اس کو انڈورس کیا اور اس کو ان شرائط کو ماننے سے انکار کیا. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں IMF کا جو پروگرام ہے قرض کے ڈیپٹ کے حوالے سے, اس میں بھی یہ پاکستان کو مشکلات کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر